جی ناظرین، ہم اسکولوں پہ بات کر رہے تھے اور سرکاری اسکولوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے معروف صنعت کار خدا بخش صاحب موجود ہیں، ندیم صدیقی صاحب موجود ہیں. ندیم صدیقی صاحب نے اور خدا بخش صاحب نے ہمیشہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اپنے اپنے شعبوں کے حوالے سے. اور آپ نے ندیم صدیقی صاحب کی بات سنی کہ سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے. بوسیدہ عمارتیں ہیں اور کچھ اسکول بند ہو گئے، اور ان اسکولوں کی جو تعلیم ہے اس کا جو نظام ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اب ہمارے وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور سندھ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اس طرف ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ندیم صدیقی صاحب، ٹوٹل ہمارے یہاں اسکولوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائی، اور آپ سے یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی اب سندھ میں ٹوٹل سرکاری اسکولوں کا کیا کردار بہتر آگے ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کس صورت میں؟ جناب، اس گورنمنٹ کے اسکولز کی کردار بہت اہم ہوتا ہے ہر ملک میں. جیسے آپ انگلینڈ دیکھیں، امریکہ دیکھیں، وہ پورا بیس کرتا ہے گورنمنٹ اسکولز کے اوپر. تو ہمیں بھی جو ہے پرائیویٹ اسکول پہ بیس کرنا ختم کرنا ہوگا اور گورنمنٹ اسکولز کو آگے بڑھانا ہوگا. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود بھی یہ سلسلے میں بڑی مدد کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. اور یہ منسٹر تو نہیں، لیکن پچھلے سابق منسٹر کی پیر صاحب جب تھے، مظہر الحق صاحب، تو ان کے زمانے میں نے آل سندھ کیریکولم ڈیولپمنٹ سیمینار کروایا سکھر میں، اور اسپیشلی میں امریکہ سے آیا اور وہ سیمینار میں نے کرایا. تو پورے سندھ کے جو کیریکولم ڈیولپمنٹ کے جو لوگ تھے، ڈائریکٹرز تھے، ٹیچرز تھے، ان کو میں نے وہاں اکٹھا کر کے وہ سیمینار کرایا. لیکن میں نے بہت نیگیٹو اس کا رزلٹس دیکھا، اور ٹیچرز میں لرننگ کی کیپیسٹی نہیں تھی جو گورنمنٹ کے ٹیچر تھے، اور بس کسی طرح انہوں نے وہ سیمینار اٹینڈ کر لیا، اور اس کے بعد سے وہ کیریکولم ڈیولپمنٹ آگے نہیں بڑھ سکا. جی. اور آج یہ ہے کہ آج پھر میں آج 2021 میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو بہت برا حال ہے تعلیم کا، اور اسپیشلی منسٹر صاحب کی توجہ تھوڑی تعلیم کا تو مزید اور برا حال ہو گیا ہے، چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری. یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس نے، اور یہ جو کرونا جو ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، اس سے تو ہمارے ملک میں مزید تعلیم کا جو معیار تھوڑا بہت تھا اس سے بھی نیچے آ گیا ہے. اچھا، لاک ڈاؤن نے جہاں پہ تعلیم کو متاثر کیا، دیگر چیزوں کو متاثر کیا ہے، سر صنعت کاروں کو بھی بڑا متاثر کیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کوئی پالیسی صحیح ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بزنس کی بات کر رہا ہوں. میں پیٹرولیم اور گیس انڈسٹری سے میرا واسطہ ہے. اس بزنس کو، حالانکہ یہ روز کا بزنس ہے اور گورنمنٹ اس کو کھول بھی رہی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جی باقی چیزیں بند ہو جاتی ہیں لیکن پیٹرول اسٹیشن کھلی رہتی ہے کہ لوگوں کو سروس ملے. اس کے باوجود بھی، گورنمنٹ کے ہیلپ کے باوجود بھی، بزنس جو ہے وہ تقریباً 40-45% ختم ہو گیا. 40-45% آپ کے پیٹرولیم پہ اور گیس پہ اثر اندازی اس لیے ہو گیا. اس پہ نہ کوئی گورنمنٹ کا قصور ہے اور نہ کسی اور کا کوئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وبال آئی ہے، یہ جس کا نام کرونا ہے. اور اس وبا نے صرف ہمیں نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پہ اور ہم پہ اور ہماری گورنمنٹ پہ اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس حالت پہ ہم نہیں پہنچے جو اس وقت ہمارا نیبر ہے. مجھے بہت خبریں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا لائنس کلب کے تھرو بھی کئی چیزیں، انفارمیشن انٹرنیشنلی ہمیں ملتی رہتی ہے. میں انٹرنیشنل بورڈ پہ ڈائریکٹر ہوں، تو ہمیں ہر خبر آتی رہتی ہے میسج کی شکل میں، میل کی شکل میں. اور اگر کوئی بہتری ہوتی ہے یا کوئی میڈیسن انڈیوس ہوتی ہے یا کوئی سہولت دی جاتی ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ جتنے بھی گورنمنٹ نے خالقہ کہ میں عمران خان کو اس پہ کہوں گا کہ لوگوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کی بھی کوشش کی، لیکن اس کی عمران خان صاحب نے منع کیا سمجھ میں ایک بات آئی کہ ٹوٹل بند کر دوں گا، اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ میں بند کر دوں گا تو لوگ مر جائیں، بھوکے مر جائیں. جی. ان اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہوئی ہیں. خراب چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ ہمارے جو عوام ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. کوئی ماسک نہیں لگا رہا ہے، ماسک نہیں لگاتا.
आइसोलेशन को तो आप छोड़ ही दें, डिस्टेंसेस को तो आप छोड़ ही दें। एक एक टैक्सी में, एक एक रिक्शे में आप देखते हैं 6-6, 8-8 लोग बैठे हुए हैं, मास्क किसी नहीं लगा। बसें भरी हुई जा रही हैं, गवर्नमेंट कह रही है 50% उठाओ, गवर्नमेंट कह रही, लेकिन कोई नहीं सुन। यहाँ मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल से भी, आपकी जब भी कोई बात करें तो आप आवाम को एजुकेट करें कि ये आपकी बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, आपके कारोबार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइसोलेशन डिस्टेंसेस जो है उनको मेंटेन करें। आप मास्क सोशल लगाएं, मीडिया आप हो, हाथ धोएं, बात करने में दूर रहें, हाथ ना मिलाएं। तो मैं कहता हूँ कि इस वबा को जो दुनिया में जितने भी रिसर्च हुई है और जो उसके रिजल्ट आए, उसका रिजल्ट ये है कि इसकी दवाओं के अलावा ये जो सेफ्टी है इसकी, वो आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं थ्रू मास्क, थ्रू डिस्टेंसेस। वैक्सीन लगवाए। अच्छा, आप वैक्सीन जो है, लोग डरे हैं वैक्सीन मैं यही कह रहा हूँ कि लगवाने से। वैक्सीन पे मैं 50 लोगों की बातें सुनता हूँ। मैं वैक्सीन लगा चुका हूँ, मुझे सिनोफार्म की दोनों ड्रिप लग चुके हैं और मुझे लगे हुए भी आप 1.5 महीना हो गया। आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे बुखार तक नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे आपके तवज्जुह से कि लोग फौरी तौर, आप देखें गवर्नमेंट ने पहले 60 किया, फिर 50 पे आए, फिर 40 पे आए, फिर 30 पे आए, अब 19 पे। और गवर्नमेंट क्या करे आपके लिए? 19 पे आ गए। ये अब हमारी ड्यूटी है कि हम इसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने मुल्क का वसीयत ठीक करने के लिए अपने देखिए, ये सब गवर्नमेंट के साथ ताउन करना नहीं है, हमें हमारा अपना बचाव है। मैं आपको बताऊं कि इस चीज को किसी ने कोई प्रोजेक्शन नहीं दी, बल्कि लोग सियासी पहलू दिखा के इस अच्छी बात को जाया कर देते हैं। मैं समझता हूं कि पहले अब इन्होंने अपने हालात पे, गवर्नमेंट ने 60 लोगों को कहा, हम 60 की हैबिट पे आए जो हमें लगी, मुफ्त लगी और ठीक लगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अब उसके बाद उन्होंने 50 के लोगों को इंटरवीन किया, उसके बाद उन्होंने 40 के लोगों को इंटरवीन किया, अब 30 पे भी आ गया। आज फास्ट मूविंग गवर्नमेंट का जो भी है, चाहे वो असद उमर है, चाहे वो कमेटी है, हम सबको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ चीजें, यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम था, पंजाब में बढ़ गया था, उन्होंने कंट्रोल कर, अब हमारे यहाँ बढ़ गया। तो उसकी वजह क्या बढ़ने की? गवर्नमेंट भी रोज कहती है, मुराद अली शाह टीवी पे आके रोज बेचारा सब कुछ कहता है, लेकिन हमारे अवाम नहीं समझते हैं, वो अपनी हिफाजत कर। मुराद अली शाह साहब ने और हुकूमत ने तो हाथ जोड़े अवाम के सामने, तो आप देखिए कि एहतियात कीजिए। देखिए हम चैनल पे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पढ़े हैं, आपको SOP का ख्याल मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि देखिए अनपढ़ आदमी है, उसको नहीं पता, वो कहता कोरोना क्या है, चलो छोड़ दे उसको। पढ़े लिखे लोग जो है, मैं 2 आदमी की मिसाल देता हूँ, एक लेडी डॉक्टर और उसको मियाँ इंजीनियर, दोनों सीनियर लोग मेरे घर आए, मेरे अजीज हैं, मेरे घर आए, मेरी बीवी को मिलने आए। जब उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उनको कहा मास्क दिए गए उनको लगाने के लिए, और फौरन लगा लिए। जब वो निकलने लगे ना, तो ये फरमा के गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, जिसको होना है हो जाना है, एम ही है ढोंग है। जो पढ़े लिखे आदमी, आप मुझे बताएं, अरे बाज़ लोग इस कौम का क्या हाल होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? जिंदगी में एक दिन मरना है, जब ऐसे बीमारी से मरना है तो ऐसे मर जाएंगे उसे। अरे आप लोगों को ख्याल करना है कि भाई हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमें जिम्मेदार हैं। आपको बड़ी अच्छा बात है, मैं आपके तवज्जुह से लोगों को बता, मैं खुद कोरोना का मरीज रहा हूँ। मुझे 24 मई 2020 ईद वाले दिन मैं हॉस्पिटल गया, और मुझे कैसे हुआ है कि मैं गवर्नर हाउस में एक मीटिंग पे गया, अब वहां हुआ है, वहां सारे आइसोलेशन डिस्टेंसेस थे, 3-3 फुट कुर्सियां लगी। एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं और समी साहब ने पेट्रोलियम पे प्रेस क्लब में। अब इन दोनों में मुझे किसी जगह से हाथ मिलाने से या कुछ होने से हुआ है, और मैं इन्वॉल्व हुए। 24 मई को मैं गया हूँ हॉस्पिटल में, और मैं 14 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। जो मेरा हाल हुआ, ना बच्चे मिल सकते थे, ना बीवी और मैं। दूसरे दिन मेरी बीवी अस्पताल गई है, हम दोनों एक ही अस्पताल पे, एक ही फ्लोर पे
ایک ہی وارڈ میں تھے اور ایک دوسرے کو بات نہیں کر سکتے تھے. اتنا بھیانک میرے بچوں نے وہ وقت گزارا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا ہوں. ان چیزوں سے دیکھیں جی ہم سے پوچھیں کہ کرونا کیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. یہ وہ وبا ہے کہ جس کا نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی دوا ہے, صرف اس کی دوا ہے کہ آپ اپنی حفاظت. اچھا کرونا تو بڑھ گیا, ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے؟ دیکھیں آپ جب یہ بات دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں, جب آپ کا کاروبار ہی لاک ڈاؤن میں رہے گا تو آپ کا بزنس کہاں جائے گا, آپ کی اکانومی کدھر جائے گی, آپ کیا کریں گے؟ جب آپ 12 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کا, اب یہ آپ ابھی دیکھ لیں, یہ آپ گورنمنٹ کی برائی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ نے 6 بجے بند کر, مجبوری ان کی بڑھ رہا ہے, کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی, ان پہ پریشر آتا ہے تو وہ ٹائم کم کر دے. میری نظر کے مطابق, میرے تجربے کے مطابق یہ ٹائم کم کرنے سے پریشر زیادہ بڑھتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی بھاگتے ہیں دکانوں میں, مالوں میں, اس میں بھاگتے ہیں, جلدی جاتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. اس بھیڑ میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں, ایک لوگ کے ساتھ نزدیک بھی آتے ہیں, اس سے یہ بیماری بڑھتی بھی. اگر گورنمنٹ اس کو فری کر دے, 24 گھنٹے ہر چیز کھلی ہے, نہ رش ہوگا. ہاں ایک بات لوگوں کو کوآپریٹ گورنمنٹ کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جو گورنمنٹ نے چیزیں دی ہیں ان کو تو بحال کرو. بھائی بائک لگا رہے ہیں, ماسک لگا رہے ہیں نا, دور بیٹھے ہیں نا, ہم نزدیک نہیں بیٹھے ہوئے, فاصلہ ہے. ایک کرسی تھی ہم نے ہٹوا دی. جی کیوں ہٹوا دی؟ کہ ہم فاصلہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایس او پیز کو فالو کریں. میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اپنی حفاظت اسی طرح کر سکتے ہیں. ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم نے معیشت بڑھی ہے, ہمارے یہاں معیشت بڑی ہے. دیکھیں وہ اس کی بات میں بتاتا ہوں, بڑا اچھا سوال ہے, بھی سن لیں آپ, لوگ بھی سنیں گے. دیکھیں گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ کہ جو گیس اور بجلی جو ایکسپورٹ ادارے ہیں ان کو نارمل پرائز پہ دے دی, سبسڈائز کر دی, اور ان کو وقت دے دیا, ان کے اور بہت ساری فیسلٹی کسٹم میں اور اس میں دے دی, اور ٹائم دے دیا کہ کھولو اپنی ایس او پیز کو فالو کرو. ان فیکٹریوں نے ایس او پیز کو فالو کیا ہے, وہ اپنے کام چلا رہے ہیں, وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ پیسے وہ آرڈر لے رہے ہیں, وہ پیسے بنا رہے ہیں, وہ فارن ایکسچینج گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی تھی, اور اس میں اس کا یہ فائدہ ہوا جب آپ کو فارن ایکسچینج میں پیسے آئیں گے, ڈالر میں پیسے آئیں گے, تو آپ کی اکانومی بلڈ اپ ہوگی. سر آپ کی فیڈریشن ہے ایف پی سی. دوسری بات انہوں نے, میں بتا رہا ہوں ایک بات اس کے ساتھ, جو ایک کنسٹرکشن کو کھولا ہے انہوں نے, یہ بہت اچھی زبردست بات کی ہے انہوں نے. اچھی بات گورنمنٹ کی دیکھیں, اچھی بات ہے اس کو تعریف کریں. بالکل خراب بات ہے آپ ٹھیک ہے, اس کو جو مرضی کا ہے. ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں نا, ہم تو کاروباری لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن کو کھول کے مزدوروں کو دیہڑی مل رہی ہے, لوگوں کو پیسے, بینکوں کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا ہے, لوگ ادھار لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, پلج کرا رہے ہیں, وہ کر, یہ کام چل, سیمنٹ بک رہا ہے, سریا بک رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے, اور مزید بہت سی باتیں ہماری صنعت کے حوالے سے ہے, ہمارے کرونا کے حوالے سے ہے, اور ہمارے اسکولوں کے حوالے سے ہے. تو مزید ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں.